بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد. الحمدللہ یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پیر کی شام تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت کی ناسازی کے باعث کچھ دروس ہمارے ملتوی ہو گئے تھے، جن میں سے ایک اہم درس تھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے تعلق سے، چونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دین کا علم نہیں رکھتے، دین میں نئے نئے کام ایجاد کر کے بدعات پر عمل کرتے ہیں اور ثواب کے بجائے گناہ لے کر لوٹتے ہیں. اور کل ہی یہ 12 ربیع الاول کے نام سے یہاں پر عید میلاد النبی منائی جانے والی ہے. تو آج انشاءاللہ تفسیر کے درس کے بجائے ہم اسی درس کو لے لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جس میں عید میلاد النبی کا ذکر ہے. سوال یہ ہے کیا ہمیں عید میلاد النبی منانی چاہیے، یا لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے، آپ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے، گستاخ رسول ہیں، وہابی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو خوشی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آپ کی ولادت کی؟ تو اس کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان گرامی ہے، والذی نفس بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، والدین، اولاد اور تمام دنیا سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو محبت تو ایمان کا حصہ ہے، اور محبت کا اصل معیار کیا ہے، کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. بلکہ کسی بھی شخص کی محبت، آپ کہیں میرے والد، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اپنے باپ سے، آپ بس تعریفیں کریں، آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، آپ کی آنکھیں خوبصورت ہے، آپ کے لباس ایسا ہے. آپ کے والد کہیں ذرا پانی پلا دو، میرا دم نکلا جا رہا ہے، آپ پانی نہ پلائیں، اس کی اطاعت نہ کریں، نہ اسے کھانا دیں، بس تعریفیں کرتے رہیں، تو کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ تو ان کے گستاخ ہیں، آپ تو ان کے نافرمان ہیں، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہی اصل میں آپ سے محبت کرنے والا ہے، جس کی بہترین مثال کیا ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں سے لڑتے بھی تھے، حمایت بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن کفر کے حالت میں ہی آخر میں موت ہوئی آپ کی، جس طرح صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، قرآنی آیات بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بخشش کی دعا تک کے لیے منع کر دیا. حالانکہ انہوں نے اتنے کچھ کیا، ان کے لیے محبت بھی کی، لیکن جب تک اس دین پر، توحید پر عمل نہیں کریں گے، اطاعت رسول نہیں کریں گے، تو آپ کو یہ محبت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. بلکہ محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے غلو کرنے سے منع کیا. غلو کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی مقام ہے، درجہ ہے، آپ اس سے بڑھا دیں، اس کو مبالغہ آرائی کریں. جیسے کہ کسی انسان کا یہ درجہ ہے کہ اس کو انسان کے درجے پہ رکھا جائے، نہ کہ اس کو خدا یا رب بنا لیا جائے، یہ غلو ہے. اسی طرح رسولوں اور نبیوں کا درجہ ان کی اطاعت، ان سے محبت، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، ان کے جو ہے ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ چل کے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کے دین کی ترویج کی جائے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے رب ہونے میں انہیں شریک کر دیا جائے. جیسا کہ نصارہ، عیسائی، کرسچن جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بڑی محبت کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں تم محبت نہیں کرتے، اصل محبت تو ہم کرتے ہیں. ان سے محبت کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے، یہاں 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک یہ محبت نہیں ہے، یہ گستاخی ہے، شرک ہے، کفر ہے.
یہ نافرمانی ہے اس رسول کی. دعا لگا دیا. چنانچہ آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ تم نے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبودات بنا دینا، عبادت کے لائق. وہ کہیں گے اللہ سبحانک تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جو میرے لائق ہی نہیں. اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے میں نے کب کہا ہے کہ میں حاجت روا مشکل کشا ہوں، مجھے پکارو، میرے نام کی قربانیاں دو. ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے بڑا چڑھا کر بیان نہ کیا کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں. فقولوا عبد اللہ و رسول، یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور رسول. جبھی تو ہم جب شہادتین پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ واشهد ان محمدا عبدہ و رسول، اذان دیتے ہیں یہی کہتے ہیں. اس میں تو نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے شریک ہیں، بگڑی بنا دو. کیسی ہماری نعتیں ہیں غلو سے بھری ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہابی تم اہل حدیث لوگ نبی کی نعتیں نہیں پڑھتے، ان کی تعریف نہیں کرتے. ہم تو کرتے ہیں. صحابہ کرام جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے جو کافروں پہ بڑے سخت ہوتے تھے، تیر سے بھی زیادہ، لیکن وہ پورے ادب پر مبنی ہوتے تھے. وہ یہ نہیں ہوتے تھے تمہارے جیسے بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کے میں نہ جاؤں گا خالی، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ تو ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، ربوبیت، الوہیت، مدد کے لیے پکارنا آپ ان کو دے رہے ہیں. یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے. ایک نعت آپ ان کی دکھا دیں مشہور ترین جس میں یہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. شرک سے پڑی ہوتی ہے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی بدل جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نزل کرم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، دن بدلتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، اولاد دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں خود عمل کر کے اپنی جان بچانا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کر لیا. جو شخص نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو نہیں مانتا، اللہ کی نعمت کو بھی نہیں مانتا جو اس نے پوری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دعوے کو نہیں مانتا جو صحابہ کرام نے گواہی دی آپ نے دین پہنچا دیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پر سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اگر آپ نے پورا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو تم یہ کہتے ہو کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا جو ڈیوٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے نبی جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا سارا کچھ پہنچا دو، لوگوں تک تبلیغ کر دو. اگر ایسا نہیں کیا تم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، حق ادا نہیں کیا. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری وغیرہ میں یہ قسم کھاتی تھی اور کہتی تھی وہ شخص بہت جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی آپ نے. پھر کچھ مثالیں بھی دی کہ جس طرح قرآن مجید سورہ عبسہ ہے اس میں نابینا صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ان سے بے رخی کی آپ نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی اور آپ چاہتے تو اس چیز کو چھپاتے کہ جس سے کچھ لوگ میرے بارے میں بات کریں گے کہ میں نے بے رخی کی تھی کسی سے. یہاں زینب رضی اللہ عنہ سے جو منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ تھے، ان کے چھوڑنے کے بعد ان سے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو معاشرے میں آپ کے اوپر بات کرنے کا سبب بنتی تھی، پھر بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا تو مجھے بتانا ہی بتانا ہے، تو آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی. اتنی اہم چیز عید میلاد النبی جس میں جشن منانا ہے، خوشیاں منانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، فلانا، عیدیں تو ویسے بھی مناتے تھے، جاہلیت میں بھی مناتے تھے، اور اسلام میں اس کے بدلے 2 اچھی عیدیں دے دی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جس طرح صحیح حدیث ہے، اور ہفتہ وار جمعے کو بھی عید کا بڑا دن قرار دیا گیا. کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وہ منانا چاہتے تو منا سکتے تھے، انہوں نے نہیں منایا. اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو منانا کوئی دین شریعت نہیں ہے. چنانچہ دین اپنی مرضی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے. ورنہ آپ خود ہی سوچیں رسول اور نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک پر الگ سے کتاب نازل ہو جائے کہ جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے
جو ہر قسم کی بدعت دین میں نئے کام کو رد کر دیتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا اچھا نظر آتا ہو، فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نئے کام بدعت نہیں تھے، آپ کے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے، سنت بتاتے. اس کے باوجود بدعت اتنا برا کام تھا کہ آپ ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ شر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. کتنا برا اور خطرناک کام ہوگا. لوگ کہتے ہیں بدعت سے نہ روکو لوگوں کو، اچھی اچھی پیاری باتیں بتاؤ، بس امت کو جوڑ کے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدعت نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہ بدترین کام کون سے ہیں جو دین میں نئے نکالے جائیں. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں بدعت میں کچھ اچھی بدعت ہوتی ہیں، کچھ بری بدعت ہوتی ہیں. اچھی بدعت حسنہ کر لیا کرو، بری بدعتیں نہ کرو. چنانچہ میلاد منانا فلانا یہ اچھی بدعتیں ہیں، یہ کیا کرو. ایسا نہیں ہے. دین میں جو بھی نیا کام، چاہے وہ کوئی نماز ہی کیوں نہ ہو، نئی نماز، میں ایک چھٹی نماز لے کر آیا ہوں 5 نماز کے علاوہ، اس کو انسان کو پڑھنا چاہیے، اس وقت میں پڑھنا چاہیے، اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا بہت ذکر کرنا چاہیے، نبی پہ درود پڑھنا چاہیے. اس میں سے کون سا غلط کام ہے؟ کوئی بھی غلط کام نہیں ہے، سارے صحیح کام ہے. لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک دین شریعت بنا کے اندر داخل کر دی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جنت میں ہم یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ جتن اپنے کو تکلیف میں دینا، پیسہ خرچ کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اس کا قرب حاصل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حاصل ہو، آپ کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، وغیرہ وغیرہ. تو جو بدعت کرتا ہے وہ تو ان کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خوش ہے، شیطان نے اس کو بیوقوف بنایا کہ میں قریب ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے وہ شخص جو خود جنت میں نہیں جانا چاہتا. صحابہ حیران کہ کون بیوقوف ہوگا کوئی جنت میں نہیں جانا چاہے گا، کافر تک چاہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں. کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، جس نے میری اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، خود اس نے گویا کہ انکار کر دیا جنت میں جانے سے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبت کے دعوے دار ہو. یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اس کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ قرآن میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اس کو آیت امتحان بھی کہتے ہیں، ٹیسٹ والی آیت. کسی کو آزمانا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو وہ اس کے اوپر عمل کریں. کہ کہو اگر تم چاہتے، اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ سے محبت تو دور کی بات، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اس سے بھی بڑی چیز مل جائے گی. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. چنانچہ آپ دیکھیں امت کی جو حالت ہے، انہوں نے وہی حرکتیں کی جو یہود و نصارہ نے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ لا تتبعن سنن من کان قبلکم، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے. شبرا بشبر وذراعا بذراع، جس طرح ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بالش کے برابر ہوتا ہے، 2 جوتے برابر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تم ان کی پیروی کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ اتنے بیوقوف بنے کہ جو گو ایک چپکلی ہوتی ہے اس کے بل کے اندر گھسے، یہ بیوقوفی ہے، تو تم بھی یہ کام کرو گے، ان کے جیسا کام کرو گے. ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کسی نے اپنی نعوذ باللہ ماں کے ساتھ برائی کا کام کیا ہو تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسے جو ہے گھٹیا کام کرے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کیا یہود و نصارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، یہ نہیں تو اور کون، انہی کے طریقے پر چلو گے. تو جتنی بھی چیزیں میلاد، کرسمس، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں وہ کرسمس کے نام سے، آپ نے جو ہے بعد میں مسلمانوں نے ایجاد کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پیدائش کے دن کے نام سے، جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، نہ خلفائے راشدین نے، نہ ائمہ دین نے، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دین منانے کی اہمیت نہ ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی محفوظ نہیں رکھا. کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی ربیع الاول کے علاوہ اور کوئی مہینہ کہتا ہے، کیونکہ اصل چیز تو رسالت اور نبوت اور آپ کا پیغام ہے، نہ کہ صرف ولادت. چنانچہ 12 ربیع الاول تو ثابت بھی نہیں ہے، جتنے مورخین ہیں علماء وغیرہ لکھتے ہیں. اور شیطان نے دیکھیں کس طرح امت کو دھوکے میں ڈالا کہ
اب امت کی اکثریت اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کچھ 8 اور 2 کو کہتے ہیں، تو زیادہ تر تو لوگ یہ مانتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی کچھ سال پہلے تک 12 وفات اس کو کہتے تھے۔ ابھی میں ایک اخبار کا کالم پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان بننے سے کچھ عرصے پہلے کوئی گستاخ رسول کو قتل کر دیا تھا، پھر پھانسی ملی تھی فلاں فلاں، تو اس کے بعد سے ہندو لوگ اپنے جشن جلوس میلے ویلے ٹھیلے نکالتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں 12 وفات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی غم کا دن ہے، ہمیں چاہیے ہم بھی میلاد منائیں۔ تو یہ لاہور سے کہہ رہے ہیں، لاہور والوں کے سر پہ یہ صحرا سجتا ہے، یعنی یہ اس کو خوبی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر میلاد کے جشن نکالنا شروع کیے۔ تو یہ تو ابھی پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں شروع کی ہیں، یہ کہاں سے دین بن سکتا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس سے زیادہ غم کا دن، اندھیرے والا دن نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، رو رہے تھے، پریشان تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اتنے مضبوط اعصاب والے تھے، جو بڑے بڑے جنگوں میں مارکوں میں جو ہے مضبوط رہا کرتے تھے اور ان کے فیصلے ایسے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے تائید میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا تھا۔ آپ اتنے جذباتی ہو گئے کہ کہنے لگے جس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام انبیاء جو ہے بشر ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول آئے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، چلے جائیں گے، تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ بس ان کی وجہ سے دین پر ہو، یہ چلے جائیں گے تو دین ختم؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کو یوں لگا اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے ہو کہ یہ آیت جیسا کہ آج نازل ہوئی ہے، اتنا زیادہ ان کو صدمہ۔ خود فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے روتی تھی کہ میرے باپ کی کتنی تکلیف ہے، میرے باپ کی کتنی تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بھی کہتے کہ تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد اتنی تکلیف ہے نہیں آئے گی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رفیق الاعلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ خود فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یعنی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ سے کہا کہ تمہارے دل نے کس طرح گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم مٹی ڈال رہے تھے قبر کے اوپر، کتنا سخت دن ہوگا۔ اور یہ مسلمانوں کے جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، شیطان نے کس طرح ان کو بیوقوف بنایا ہے۔ 12 ربیع الاول میں پورے شعر ان کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں بریلیوں وغیرہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سوائے شیطان کے سبھی خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ شیطان بلکہ خوشی منا رہا ہوگا، مسلمان مومنین تو وہ غم میں تھے۔ صحابہ کرام جتنے بھی بہترین زمانے گزرے، صحابہ کرام، ان کے شاگرد تابعین اعظام، تبا تابعین، انہوں نے یہ میلاد نہیں منایا، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جن کی سنت پر خلفائے راشدین کے چلنے کا ہمیں حکم ہے، فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر جو اس کے بعد ہیں، جو اس کے بعد ہیں۔ انہوں نے تو نہیں منایا، یہ کس نے منانا شروع کیا آپ سوچیں گے؟ یہ تیسری چوتھی اور اس کے بعد کی صدیوں میں جو فاطمی کہلاتے تھے، حالانکہ فاطمہ رضی اللہ کے اولاد میں سے نہیں تھے، شیعہ لوگ تھے، باطنی جو اسماعیلی فرقہ ہوتا ہے، جو سارے دین کو ہی الٹ پھیر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، ان لوگوں نے، ان کے جو مصر میں بادشاہ تھے فاسق و فاجر، کہ عیاشی ہو، جشن میلہ ٹھیلا ہو، کوئی ایک دن منانا چاہیے، تو انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے پھر اس کی دیکھا دیکھی آگے جو ہے اس کو جاری رکھا، بہت ساری مملکوں میں، ریاستوں میں، جتنی تاریخ کی کتابیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ چنانچہ یہ مشہور قول ہمیشہ یاد رکھیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ اچھی بات ہوتی تو سلف صالحین آپ سے پہلے اس کو کرتے، انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور بدعت ایک ایسی چیز ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے صرف یہ کہتے تھے ہم چلو درود پڑھیں گے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو ہے گانے بجانے کی طرز پہ نعتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ پرنٹ ڈسکو ڈانس ہوتا ہے، کھانے پینے دیگے لائٹیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں۔ ابھی دکھا رہا تھا کوئی گاڑی، بچے نے بھی اپنے اوپر پورے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، مدنی منا 80 واٹ والا یہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں نئی نئی بڑھتی جاتی ہیں ان لوگوں کی۔ کیک کاٹتے ہیں کرسمس میں، کرسمس کیک کاٹتے ہیں، یہ لوگ بھی کاٹتے ہیں۔ انہوں نے کرسمس ٹری بنایا تھا، ابھی انہوں نے بھی بعض درخت وغیرہ مغربی ممالک میں بنانا شروع کر دیے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو ان کے بڑے طاہر القادری صاحب جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، یہاں پر بھی آ کے فساد مچاتے رہتے ہیں، بہت ساری شرک و بدعات پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، شیخ الاسلام جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ وہ خود چرچ میں جا کر، ویڈیو موجود ہے، خود چرچ میں جا کے کرسمس کے موقع پر کہتا ہے کہ
ہماری آپ کی جو کرسمس ہے اور ہماری عید میلاد النبی ایک چیز ہے. آپ اپنے نبی کا مناتے ہیں, ہم اپنے نبی کا مناتے ہیں, ہم دونوں نبیوں کو مانتے ہیں. اس کے ضد میں جو دعوت اسلامی ہری پگڑی والے انہوں نے طاہر القادری کے خلاف فتویٰ دے دیا, یہ کرسمس کے برابر قرار دے رہا ہے. حالانکہ صحیح کہا اس نے, شیطان تھا مگر اس نے سچ بولا کہ یہ دونوں برابر ہیں, جب وہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے. حالانکہ وہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. ان کی دیکھا دیکھی یہ سارے کام کرتے ہیں. آپ نہیں یہ شیعہ لوگ جو تعزیے وغیرہ نکالتے ہیں مختلف مورتیں صورتیں بنا کر, انہوں نے بھی پہلے نہیں مناتے تھے, اب یہ کعبۃ اللہ اور جو ہے گنبد خضرا مسجد نبوی کی بھی شبیہ بنا کر لے جاتے ہیں. کراچی میں بنے ہوتے ہیں بڑے, لے جا کر آخر میں پھینک دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک یعنی جوتے کے نام سے ایک نقشہ بنایا ہوتا ہے اپنی طرف سے جھوٹ. اگر یہ جوتا ہی ہے تو نعوذ باللہ تم نے تو اس پہ اللہ اور رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اپنا نام یا اپنے والد کا نام اس کے اوپر تم گوارا نہیں کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بناتے ہو یوں ڈیزائن کر کے اس پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھتے ہو. کتنی بڑی گستاخی ہے. اور سمجھتے ہیں ہم جو ہے عاشق رسول ہے, شیدائین رسول ہے, یہ لوگ گستاخ ہیں, یہ محبت کرنے والے نہیں ہیں, درود پڑھنے والے نہیں ہیں. حالانکہ یہ عاشق رسول کا لفظ بھی بڑا غلط ہے. کوئی نہیں کہتا میں اپنی بہن یا ماں کا عاشق ہوں. محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے, جو اللہ سے محبت کرو, اس کے رسول سے محبت کرو. قرآن و سنت میں بار بار یہی ذکر ہے, عشق کا ذکر نہیں ہے. عشق تو ایک گندا اور شہوانی اور عشق محبت جو قصے چلتے ہیں یاری دوستیاں, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, معشوقہ کے لیے. اس کو تم اللہ اور رسول کی پاکیزہ محبت کے لیے استعمال کرتے ہو. اور واقعی یہ لوگ عشق ہی کرتے ہیں, کیونکہ عاشق جو ہے وہ تو پاگل ہوتے ہیں, وہ اپنے معشوق کی عبادت بھی کرتے ہیں. آپ نے گانے نہیں سنے, میں تیرے لیے سجدے میں گر جاؤں, تجھے کیسے مناؤں, فلانا کروں. اس کو معبود اور صنم کہتے ہیں, یہ میرا صنم ہے, صنم بدھ کو کہتے ہیں, تو اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. جب جی چاہے گا گالی بھی دیں گے اس کو, عاشق ہے وہ تو پاگل ہے. جی چاہے گا تو معبود بھی بنا لیں گے, تو یہ بھی عاشق ہیں, دیوانے ہیں, بالکل پتہ ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے کس طریقے سے محبت کرنی ہے, کس طریقے سے اطاعت کرنی ہے. آخر میں کچھ دلائل وغیرہ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, مختصر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, جو کہ کوئی دلیل نہیں ہے, شبہات ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں یہ لوگ پہلے کیا کہتے تھے, یہ بدعت ہے لیکن اچھی والی بدعت ہے. اس کا مطلب نیا کام ہے, ہم مانتے ہیں نیا کام ہے, دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اچھا والا نیا کام ہے. تو پھر آج کل یہ دلیل بھی دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ بدعت نہیں ہے. یہ تو جو ہے تضاد ہے, کانٹراڈکشن ہے. اگر یہ بدعت حسنہ ہے, اس کا مطلب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بس تم کرتے ہو اچھا سمجھ کے. لیکن آج کچھ دنوں سے اب انہوں نے دلیلیں بھی شروع کر دی ہیں, قرآن کی آیتیں بھی ہیں جو اللہ نے میلاد کے لیے نازل کی ہیں, نزول کی احادیث بھی ہیں. توڑ مروڑ کے بدعتیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک عقیدہ بنا لو, مجھے میلاد منانی ہے, کیا قرآن حدیث, پھر میں قرآن کھول کے دیکھوں گا, کوئی دلیل بنا لوں کسی طریقے سے, حدیث کھول کے دیکھوں گا. اور جو سنت پہ چلتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی عقیدہ نہیں بناتے, قرآن کھولتے ہیں, جو عقیدے آتے رہتے ہیں خود مانتے جاتے ہیں, حدیث میں آتے ہیں مانتے ہیں. یہ لوگ پہلے منا لیتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اسے اجر ملے گا, اور جو اس کی دیکھا دیکھی کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا, اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو دیکھو اچھا طریقہ جو نکالے گا اس کو اجر ملے گا. حالانکہ اس حدیث میں سنتاً حسنہ کا لفظ ہے, اچھی سنت, یعنی ایسا کام جو قرآن و سنت میں تھا, لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا, آپ کے علاقے میں آپ نے شروع کیا تو آپ کی دیکھا دیکھی دوسروں نے کیا, اس کا اجر ملے گا, یعنی اپنی طرف سے. چنانچہ یہ جو حدیث ہے اس کے شروع میں بھی ہے کہ صدقہ خیرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بعض غریب لوگ آئے تھے تو ایک صحابی نے, کوئی نہیں اٹھ رہا تھا, اس نے اٹھ کے سب سے پہلے دیا, دوسروں نے بھی دیکھ کے دیا, تو پھر آپ نے کہا کہ اسے بھی اجر ملے گا, اسے بھی. تو صدقہ خیرات تو ثابت ہے, میلاد تو ثابت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے صحابہ کرام نے یہ حدیث پڑھ کے میلاد منانا شروع نہیں کی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن روزہ کیا حکم ہے, پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ ذاک یوم ولدت فیہ, یہ وہ دن ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ میں اس دن پیدا ہوا, اسی دن مجھے نبی بنایا, اسی دن مجھ پہ وحی آئی. تو کہتے ہیں دیکھو نا, اس دن کی کوئی اہمیت ہے پیدا ہونے کی, تبھی ذکر کیا. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی ہسٹوریکل ایونٹ بتا دیا, تاریخی واقعہ, ورنہ دوسری حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں, اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں, یہ نہیں کہ میں اپنی پیدائش کی وجہ سے رکھتا ہوں. خود یہ لوگ بھی یہ نہیں مانتے. کیوں؟ اس کا مطلب 12 ربیع الاول نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ, بلکہ ہر پیر کے دن روزہ رکھنا ہے. یہ تو ہر پیر کو تو میلاد نہیں مناتے یہ لوگ, یہ حدیث تو ان کی بھی دلیل نہیں بنتی ہے. اور عید کے دن تو روزہ رکھنا ویسے بھی منع ہے, اگر وہ عید کہلائے گی تو اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا. یہ اور صحابہ, تیسری بات
ہر حدیث کی یہی ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا کہ میلاد منانی چاہیے، تو کسی نے میلاد نہیں منائی پیر کے دن. تو اس طریقے کے شبہات لوگوں میں پھیلاتے ہیں. ایک اور چیز، آپ بھی تو گھڑی استعمال کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، موبائل انٹرنیٹ پہ درس دے رہے ہیں، یہ بھی تو نئے کام ہیں سارے، یہ بھی تو بدعت ہے، آپ بھی عمل کرتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے ہمارے لیے ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا کے کام ہیں. ہم نے جتنی مثالیں بیان کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بدعت کہا ہے وہ دین میں نیا کام ہے، اجر ثواب سمجھ کے جو کیا جاتا ہے، جو دینداری سمجھ کیا جاتا ہے. یہ تو صرف وسائل ہیں، ذریعے ہیں، سہولیات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں. ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جو ہے PIA سے جانے کا آپ کو اتنا ثواب ملے گا 1 کروڑ، اور فلانے پہ جانے پہ اتنا ثواب ملے گا، یہ تو کوئی نہیں کہتا. یہ تو جانے کا ایک ذریعہ، نہ جاؤ اونٹ کے اوپر چلے جاؤ، منع نہیں کیا. تو یہ دنیاوی کام میں تو جائز ہے، نئے کپڑے پہننا، نئے گھڑی وغیرہ دوسری موبائل ایجاد ہو گئے اس کو استعمال کرنا، دین میں نئے کام کرنا منع کیا گیا ہے. ایک اور مشہور چیز صحیح بخاری میں ہے کہ ابو لہب جو تھا، وہ تو ابو لہب کے بارے میں تو قرآن میں آیا تھا کہ جہنم میں آپ کا چاچا تھا، ایمان نہیں لایا، تبت یدا ابی لہب وتب. اس کو بعد رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہہ رہا بہت برا حال ہے، صرف تھوڑا سا مجھے پانی پلایا جاتا ہے اس انگلی سے جس سے میں نے سویبہ لونڈی جو تھی میری، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی میں آزاد کر دیا تھا. دیکھو ان کو جہنم کے عذاب سے تھوڑی سی سہولت مل جاتی ہے، اس نے انہیں ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. حالانکہ یہ واقعہ مرسل ہے، اس کا مطلب کوئی سند نہیں ہے، اور ایک تو کافر کی بات ہے جو اس نے دیکھا، تیسری بات خواب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس سے یہ سمجھ کے اس کے بعد میلاد منانا شروع کر دیا ہوگا، نہیں منایا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، شبہات ہیں. اور کوئی آخری جواب اس کا یہ بنتا ہے، ابو لہب نے جو کیا اس کا نتیجہ دیکھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے تم نے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو آپ یہی نتیجہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جہنم میں پڑے ہوں. اس کو تو کوئی اس کا فائدہ نہ ہوا اس چیز کا، کافر کو کسی اپنے نیک عمل کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، اللہ کا جو فضل اور رحمت ہے اس پہ چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ. تو ہم منا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کتنا بڑا فضل ہے، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں. تو اس کا وہی جواب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، آپ نے تو نہیں بتایا کہ اس طرح جشن منانا چاہیے. میں بھی منا رہا ہوں، تم بھی مناؤ، آگے کے لوگوں کو بھی بتاؤ. اتنے خیر بھلائی کا کام کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، اطاعت، جو ہجرت اور جہاد کے معاملات تھے ان کو زیادہ اہم سمجھتے تھے. آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کا آغاز جو کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، تو وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اہمیت ہوتی دن منانے کی تو پیدائش سے شروع کرتے ہیں نا. آپ نے تو ہجرت سے شروع کیا، ہم نہیں کہتے 1446 ہجری سن ہجری اسلامی سال ہجرت سے ہے. ہجرت زیادہ اہم چیز ہے، نبوت، رسالت، اطاعت یہ اہم چیز ہے. پیدائش کا دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جنم دن یا برتھ ڈے سے منع نہیں کرتے، کسی کی بھی. بہت سارے لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں اپنے بچوں کی تو سالگرہ مناتے ہو تم لوگ، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑے فضیلت والے ان کی نہ مناؤ. ہم تو اپنے بچوں کو بھی نہیں مناتے، آپ لوگ مناتے ہوں گے. جو صحیح سنت پر چلنے والے اہل سنت سلفی ہیں وہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے اور غیر مسلموں کے ان پہ عمل نہیں کرتے، وہ تو برتھ ڈے اور یہ چیزیں ان کی بھی نہیں مناتے. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ ان کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. وہ تو اس سے زیادہ ماوراء ہیں، اعلیٰ ہیں اور بلند ہیں. آخر میں بعض ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہیں جو جانتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، اچھا کام نہیں ہے، نہیں منانا چاہیے، لیکن بس عوام کی خوشی کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اپنے مختلف سیاسی دینی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عید میلاد النبی تو نہیں مناتے، مگر انہی دنوں میں سیرت کانفرنس رکھیں گے، انہی دنوں میں بس پیدائش کا ہم تذکرہ کریں گے، انہی دنوں میں جو ہے سیرت سے متعلق اچھی اچھی باتیں کریں گے، جمع کریں گے لوگوں کو. یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تو آپ دلیل دے رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں، کچھ امپریشن ان کو کہ کچھ ہے، اس دن کی کوئی فضیلت ہے، اس میں کوئی خصوصیت ہے. اس طرح نہیں، اس طرح اس کو منانا چاہیے، نہ اس طرح منانا چاہیے نہ اس طرح منانا چاہیے. سب سے صحیح طریقہ ہے کہ آپ کو اس بدعت کا رد کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. ممبر محراب میں کھڑے ہوئے ہیں آپ، جمعے کے خطبے میں سیاسی باتیں، ادھر ادھر کے تبصرے اور فضول چیزیں اور جو ہے مختلف جو ہے سیاسی باتیں، ناموس رسالت اور اس چیز کے مقدمات بیٹھ کر لوگوں کو آپ بتاتے ہیں، سیرت کانفرنسوں کی دعوتیں دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتاتے نہیں کہ بدعت ہے. لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں ناراض. عین موقع پر ذکر کرنا ہی تو اصل مطلوب ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. چنانچہ اس کی آخری دلیل بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے تو شرک ہے، لیکن ایک خاص مقام پر بوانا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں میں اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جاہلیت کے میلوں عید میں سے کوئی عید تو نہیں لگتی تھی؟ کہا نہیں. وہاں کوئی معبود تو نہیں تھا بت وغیرہ جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ کہا نہیں. تو کہا پھر اپنی نظر پوری کرو. اس کا مطلب اگر کوئی ایسی جگہ یا ایسی تاریخ، ایسا وقت، ایسی جگہ مشہور ہو بدعت کے لیے، شرک کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کرنے والے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ مزاروں پہ جا کے میں اللہ کے نام کی ذبح کر رہا ہوں، وہاں نہ جائیں. اسی طرح میلاد والا دن ہے، نہیں اسی دن جو ہے مجھے سیرت کا پروگرام کرنا ہے، مجھے بھی ان کی طرح خیمہ لگانا ہے وغیرہ، کیونکہ آپ کی ان کی مشابہت ہو جائے گی، آپ لوگوں کو منکر سے نہیں روک سکیں گے. آپ یہ دکھانا چاہیں گے کہ ہم ایک ہیں یا لوگ شبہ میں آ سکتے ہیں. چنانچہ اس سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرنے اور بدعت سے بچنے کی توفیق دے. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.